الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے یوں کہہ رہے ہیں، یوں فرما رہے ہیں، یوں خطاب کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سچی پکی بات کہا کرو، یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے اعمال کو ٹھیک کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آگے فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے کامیابی عطا فرمائیں گے۔ بزرگوں، انسان کے جسم کے اندر جہاں آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، وہی ایک زبان بھی ہے۔ جس زبان کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے، گویائی کی طاقت دی ہے، یہ اس کا انعام اور فضل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زبان ہوگی تو آدمی بولے گا اور زبان نہیں ہوگی تو وہ بات چیت نہیں کرے گا۔ کتنے لوگ ایسے ملیں گے آپ کو ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں، جن کے منہ میں زبان ہے لیکن اللہ نے انہیں بولنے کی اور گویائی کی طاقت نہیں دی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں جو بات ہے کہ بولنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری ہے، تو بہت سارے ایسے ملیں گے جن کے منہ میں زبان ہے لیکن وہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ نے انہیں گویائی کی طاقت سے محروم کر دیا ہے۔ جب اللہ نے ہمیں زبان دی اور اللہ نے گویائی کی طاقت دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تمہاری اپنی بولنے کی طاقت کو اور اس گویائی کی طاقت کو صحیح طریقے پر استعمال کرو۔ زبان سے جو بات کہی جائے وہ صحیح اور سچی بات کہی جائے۔ اس لیے کہ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بات تم زبان سے نکالتے ہو یہ ہوا میں اڑ نہیں جاتی، یہ ضائع نہیں ہوتی، بلکہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بات تم زبان سے نکالتے ہو
اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ کر لیتے ہیں، اس پر ایک مضبوط نگران مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی بات کو، اس کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ قیامت کے میدان میں اس کے زبان سے نکلے ہوئے سارے الفاظ اس کے سامنے کر دیے جائیں گے۔ آج کل تو اس کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ ہم جو بات چیت کرتے ہیں تو اس کی ریکارڈنگ کر لی جاتی ہے اور وہ بات محفوظ ہو جاتی ہے، جب چاہو جس وقت چاہو ان باتوں کو ہم سن لیتے ہیں۔ اسی لیے بیانات کو سنا جاتا ہے۔ یوٹیوب پر بہت سارے لوگوں کے بیانات ہیں۔ پہلے تو ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے سے سنا جاتا تھا، کیسٹ میں محفوظ کیا جاتا تھا اور پھر اس کو سنا جاتا تھا۔ دن بدن ترقی ہو رہی ہے، تو جس طرح دنیا میں ہماری باتیں محفوظ ہو جاتی ہیں اور یہ ٹیپ ہو جاتی ہے، اسی طرح آخرت کے اعتبار سے بھی ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ، ہر جملہ، ہر حرف، یہ اللہ محفوظ کرنے کا اللہ نے اس کا نظام بنایا ہے۔ اسی کو کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ زبان سے نکلا ہوا لفظ، ہر حرف، ہر جملہ، ہر بات یہ محفوظ ہے۔ اگر ہم اس کو جھٹلانا چاہیں قیامت کے دن تو نہیں جھٹلا سکتے۔ زبان تو وہ بھی بولتی ہے جو حقیقت ہے، اور زبان وہ بھی بولتی ہے جو بناوٹ ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے قیامت کے میدان میں اس کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم، اب اس کی زبان نہیں بولے گی، اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اس کے منہ کو سل بند کر دیا جائے گا تاکہ زبان حرکت ہی نہ کرے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ زبان ہی بولتی ہے، اسی لیے اس کو جیسا چاہو استعمال کرو۔ وہ اللہ جس اللہ نے زبان میں گویائی کی طاقت دی ہے، قیامت کے میدان میں اس کی زبان کی طاقت کو بند کر دیا جائے گا، اس کی گویائی پر مہر لگا دی جائے گی، اور پھر اللہ حکم دیں گے ہاتھوں کو، پیروں کو کہ اب تم بولو۔ بولنے کے لیے اللہ زبان کا محتاج نہیں ہے، اسی لیے حکم ہے کہ ہم اپنی زبان کو صحیح طریقے پر استعمال کریں، سچی اور پکی بات کہیں۔ حالانکہ یہ آیتیں نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہیں، وہ یہ سبق دے رہی ہے کہ اس وقت تم ایجاب و قبول جو کر رہے ہو تو یہ سچائی کے ساتھ کرو۔ یہ نہیں کہ آج قبول کر لیا زبان سے اور دل کے اندر اس کے تعلق سے کوئی بات نہیں ہے قبول کرنے کی، ایسی بات مت کرو، بلکہ دل اور زبان دونوں کے اعتبار سے سچی اور پکی بات کر کے اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لاؤ اور زندگی گزارنے کا سچا اور پکا عزم ارادہ کرو۔ تو یہ آیتیں اگرچہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں، لیکن کوئی آیت ایسا نہیں ہے کہ صرف نکاحی کے متعلق ہو اور باقی زندگی کے متعلق نہ ہو، ایسا نہیں۔ یہ ایک اللہ کا عمومی فرمان ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور زبان سے سچی اور پکی بات کرو۔ اسی لیے ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الجہاد، بڑا جہاد، ایک جہاد تو وہ ہے جو دشمن سے مقابلے میں کیا جاتا ہے، آپ نے یوں فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ صحیح بات کا کہنا ایسے ظالم بادشاہ کے سامنے جس کا ظلم مشہور ہے، جانتے ہو کہ یہ ظالم ہے، اگر میں صحیح بات کہوں گا تو میری جان
اور میرا مال اور میری ساری چیزیں ضائع ہو جائے گی، ایسے وقت پر صحیح اور سچی بات کو کہنا یہ افضل جہاد کہا گیا ہے۔ تو یہ صرف سلطان جائر ہی کے سامنے نہیں ہے، ظالم بادشاہی کے سامنے نہیں ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دو۔ جس جگہ آدمی کو اپنے مفاد کے ختم ہونے کا ڈر ہو رہا ہو، اپنے جان اور مال اور عزت پر کوئی حالات آنے کا ڈر اور خوف ہو کہ اگر میں صحیح بات کہوں گا تو میری عزت کا کیا ہوگا، میرے مقام مرتبے کا کیا ہوگا، جو اللہ نے مجھے پوزیشن دی ہے عوام کے اندر، اس پوزیشن تو یہ پوزیشن ساری ختم ہو جائے گی اگر میں صحیح بات کہوں۔ ایسے حالات میں، ایسے مواقع پر صحیح بات کا کہنا، اس کو افضل جہاد کہا گیا ہے۔ کوئی آدمی مجھ سے کوئی بات پوچھ رہا ہے اور میں جانتا ہوں اگر میں نے اس کو صحیح بتا دیا تو میری عزت چلی جائے گی، مجھے لوگ کڑوی کڑوی نگاہوں سے دیکھیں گے، میرے بیانات بند کر دیے جائیں گے، میرا مجلسوں میں آنا ختم کر دیا جائے گا۔ اس لیے میں گھما پھرا کر ادھر ادھر کی بات کر کے سامنے والے کو غلط بات بتا دوں، یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے، اس کی اجازت نہیں۔ وہ تو اپنے مفاد سے اوپر اٹھ کر، اسی لیے اللہ نے پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، دنیا والوں سے نہیں۔ دنیا کی عزتیں فانی ہے، دنیا کا عہدہ فانی ہے، دنیا کا مال و متاع فانی ہے۔ اس دنیا کے نفع کو دیکھ کر حقیقت کو چھپایا جائے اور بات کو گھما پھرا کر پیش کیا جائے، اس کی اجازت نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین جہاد، بڑا جہاد کیا ہے کہ جہاں آدمی کو اپنے مفادات اور اپنی عزتوں کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، اس وقت بھی وہ صحیح بات کو کہے۔ کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن جھوٹا نہیں ہوتا ہے، مومن تو صحیح بات کہتا ہے، مومن تو حق بات کہتا ہے۔ وہ ہے نا ایک صحابی کا واقعہ کہ دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، ہاتھ سے لقمہ گرا، اس کو اٹھا کر کھا لیا۔ خادم نے کہا یہ تو عیب سمجھا جاتا ہے اس طرح یہاں کھانے کو، خاموش رہ جاتے، کھا تو لیے تھے، لیکن ان سارے ذمہ داروں کے سامنے ایک صحیح بات کو واضح کرنا تھا۔ خاموش رہ سکتے تھے، اپنے عمل کو اپنے طور پر انہوں نے کر لیا تھا، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ صرف اٹھا کر کھانے کا نہیں تھا۔ غلام نے جو جملہ بولا اس کو سنو کہ حضرت اس طرح کے لقمے کو اٹھا کر کھانے کو یہاں کے لوگ مایوب سمجھتے ہیں، تو خاموش رہنے کی گنجائش تھی، لیکن ایک صحیح بات، ان کے جو دل و دماغ کے اندر ایک غلط بات بسی ہوئی ہے، اس غلط بات کو ختم کرنے کے لیے ان صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ کہا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کہ میں اپنے پیارے حبیب کی سنت کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ حالانکہ انہوں نے اس سنت پر عمل کر لیا تھا، اپنے طور پر عمل کر لیا تھا، لیکن ایک غلط بات جو مشہور تھی ان بیٹھنے والوں کے درمیان میں، ان کے دل و دماغ سے اس بات کو نکالنا تھا کہ جو عمل میں نے کیا ہے یہ میرے حبیب کی سنت ہے،
اس لیے دل و دماغ سے اس بات کو نکالو. حالانکہ انہوں نے اس عمل کو کر لیا تھا, کہنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن ایک صحیح بات, ایک حقیقی بات اس مجمع کی اکثریت کی وجہ سے میں چھپا لوں, صحابی نے اس کو گوارا نہیں کیا. مومن وہ ہوتا ہے کہ اس کے گلے پر چھری رکھ دی جائے, اس کے گلے پر تلوار رکھ دی جائے, تب بھی وہ غلط نہیں بولتا, جھوٹ نہیں بولتا. آج یہ چیز عام ہو چکی ہے. ہم اپنے مفاد کے لیے, ہم اپنے اغراض کے لیے, ہم اپنے دنیاوی نفع کے لیے لوگوں کو صحیح بات نہیں بتاتے اور اس کی تعویلات کرتے ہیں, اس کی تعویلات کرتے ہیں. تو بزرگوں, اللہ ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. چاہے ہمارے اوپر آنچ آئے, لیکن ہمیں بات کرنا صحیح, غلط باتیں, جھوٹ باتیں. اسی لیے جھوٹی گواہی کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے. جھوٹی گواہی دینے کو وہ بھی زبانی سے دی جاتی ہے. جھوٹی گواہی دینے کو گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ کہا ہے کہ جھوٹی گواہی مت دو, منع کیا گیا ہے. تو بزرگوں, ہم اپنی زبانوں کو صحیح استعمال کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا اکثر لوگ جہنم میں اپنی زبانوں کی وجہ سے جائیں. آدمی پیر سے اتنا نہیں پھسلتا جتنا زبان سے پھسلتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں کچھ کارگزاری بھی آپ حضرات کے سامنے سنانا چاہتا ہوں. ابھی دہلی کا سفر ہوا تو دہلی کا نام آتے ہی, تبلیغ کے عنوان پر دہلی کے سفر کا نام آتے ہی فوراً ہمارے ذہن میں بنگلے والی مسجد مرکز آ جاتا ہے. نہیں بزرگوں, ہم وہاں نہیں گئے. ملک کے پرانوں کا مشورہ تھا فیض الہی میں, ایک مسجد ہے ترکمان گیٹ میں جہاں کام چل رہا ہے, وہاں مشورہ ہوا ملک کے پرانوں کا. 1000 کا کوٹا تھا, لیکن تقریباً 3500 لوگ آ گئے. یہ جو اس وقت ہمارے درمیان میں چل رہا ہے نا, ایک ہے شورائی نظام, ایک ہے امارتی نظام. مرکز دل و دماغ میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے, ذہنوں کے اندر یہ غلط باتیں اپنی غلط زبانوں سے بٹھائی جا رہی ہے کہ مرکز سے جو نظام چلتا ہے بس وہی صحیح ہے, وہی حق ہے, وہی سچا ہے. وہاں کا مشورہ بھی صحیح, وہاں کا نظام بھی صحیح. یہ ذہنوں کے اندر یہ باتیں بٹھائی جا رہی ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. مرکز کوئی بھی ہو, چاہے خانہ کعبہ جو ساری دنیا کے ایمان والوں کا مرکز ہے, وہاں سے بھی اگر غلط بات چلتی ہے تو امت کے علماء اس کو قبول نہیں کریں گے اور عوام بھی اس کو قبول نہیں کریں گے. تو بہرحال ہم لوگ گئے. پیر منگل بدھ 3 دن کا مشورہ. پیر کے دن ظہر کے بعد سے مجلسیں شروع ہوئی. ہندوستان کے ہر صوبے کا آدمی وہاں موجود تھا, ہر صوبے کا. کوئی صوبہ ایسا نہیں تھا جس صوبے کے لوگ مشورے میں شریک نہ ہوئے. بات یہ چلائی جاتی ہے کہ شورائی نظام صرف گجرات میں چلتا ہے, گجرات کو بدنام کیا جا رہا ہے. حالانکہ سارے صوبوں کے لوگ وہاں موجود تھے. یہاں تک کہ میوات جیسے صوبے کی بھی کارگزاری ہوئی, وہاں کے بھی لوگ آئے. اگرچہ وہاں اس نہج پر کام کی شروعات ہے, ابتدا ہے,
زیادہ جماعتیں وہاں سے نہیں نکلی، لیکن وہاں کے بھی لوگ آئے اور انہوں نے اپنی کارگزاری سنائی۔ ہر صوبے کے لوگ تھے۔ سب سے زیادہ جماعتیں تقریباً 900 کے قریب چلے کی جماعتیں گجرات سے نکلی اور 54 یا 56 جماعتیں 4 مہینے کی، 1000 جماعتیں 3 مہینے میں گجرات سے نکلی۔ اسی طرح کرناٹک سے نکلی۔ باقی ہمارے ضلع کی، ہمارے برار کی بھی جماعتوں کا کارگزاری سنائی گئی، تقریباً 8-9 جماعتیں چلے کی اور ایک جماعت 4 مہینے کی۔ اس طرح جماعتیں نکل رہی ہیں، دنیا میں حرکت ہو رہی ہے۔ ہوتا یہ ہے بزرگوں، جب بھی کوئی دینی تحریک چلتی ہے تو چلتے چلتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ کمی بیشی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کو افراط و تفریط کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، اور جب سنتے نا ہم ہر 100 سال میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے، تو مجدد کوئی نیا دین لے کر نہیں آتا۔ جو دین کی جو محنتیں ہو رہی ہوتی ہے اور دین کی جو شکل وجود میں آتی ہے، اس میں جو کمی بیشی ہو جاتی ہے اور بے دینی کی شکلوں کو اور چیزوں کو وہ لوگ دین سمجھنے لگتے ہیں، تو وہ اس کی اصلاح کرتا ہے۔ ایک نظام ہے قدرت کی طرف سے۔ جب کوئی دینی تحریک چلتی ہے تو چلتے چلتے اس کے اندر کچھ نہ کچھ بگاڑ آتا ہے، افراط و تفریط ہو جاتی ہے، بہت ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو دین نہیں ہوتا لیکن اس کو دین سمجھ کے کیا جانے لگتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کسی جماعت کو، کسی فرد کو کھڑا کرتے ہیں، اور وہ جو افراط و تفریط اس تحریک کے اندر آ چکا ہے اس کو صحیح کیا جاتا ہے، اس کو صحیح رخ پر لایا جاتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں، اس کے لیے محنتیں کی جاتی ہیں۔ تو بزرگوں، الحمدللہ ہندوستان کے 27 صوبوں کے لوگ، یہاں تک کہ پڑوس کا جو ملک ہے نیپال، وہاں کے بھی لوگ آئے اور وہاں اجتماع بھی ہے جہاں ہمارے اکابرین جائیں گے، اور پورے ملک کی کارگزاری آئی، کام کے صحیح نوعیت سامنے آئی، کام کے اعتبار سے فکریں جو ہوئی وہ آئی، کون سے علاقے میں کس طرح کام ہو رہا ہے وہ ساری چیزیں سامنے آئی۔ الحمدللہ ساتھیوں کے جذبات بنے۔ ہمارے اپنے شہر سے بھی تقریباً 60 لوگ، ضلع سے 60 لوگ وہاں پہنچے تھے۔ برار سے کل برار کے ساتھی ملا کر 90 کے قریب تھے، 90-95 کے قریب لوگ تھے پورے برار سے، امراوتی، آکولہ، یوتمل وغیرہ، بلڈانا، یہاں کے بھی ساتھی پہنچے تھے۔ اللہ نے ایک کام چلایا ہے، اور اس کام کو چلنے کے لیے یہ اللہ کی تائید، اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس کو روکنے کے لیے ساری تدبیریں اختیار کی گئی، سارے حربے استعمال کیے گئے، لیکن جس چیز کو اللہ چلانا چاہتا ہے اس کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی۔ اس لیے جتنی چیزیں یہاں تک کہ اخلاق سے گر کر، حد درجے گر کر، وہ ساری کوششیں بھی کر لی گئی، لیکن اللہ نے کام کو چلایا ہے اور کام دنیا میں چل رہا ہے۔ ابھی ہمارے اکابرین عید کے دوسرے ہی دن سفر پر گئے، کئی ملکوں کا سفر کر کے پیر ہی کے دن لوٹے، عید کے دوسرے دن سے سفر پر تھے، پیر کے دن مشورے کا جس دن شروع ہوا اس دن آئے، ہم کھڑے تھے، ہمارے سامنے آئے، کافی بیرون ملک سے آ رہے ہیں، تقریباً 28, 25, 26 دن کا یہ سفر تھا کئی ملکوں کا۔ اللہ نے کام کو چلایا ہے، اللہ اپنی مدد نصرت سے کام کو چلا رہے ہیں۔ اور بزرگوں، اپنے دلوں کے اندر سے نفرتیں ختم کرو، اپنے دلوں کے اندر سے نفرتیں ختم کرو۔ دیکھنے میں آ رہا ہے
میں اس سے پہلے بھی اس پر کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ اگر معلوم ہو جائے کہ یہ بازار کی مسجد کے اجتماع میں گیا یا دلی فیض الہی گیا تو اب وہ بیچارہ سلام سے بھی محروم ہو جاتا ہے، ایسا لگتا کہ یہ ہمارے دین سے نکل گیا، یہ کون سا دین ہے؟ ابھی ایک صاحب کہنے لگے کہ مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو خالص کافر اور مشرک ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تو ہم تیار ہیں، ان کو محبت سے بلاتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں، ان کی پارٹیاں دیتے ہیں، لیکن معلوم یہ پڑتا ہے کہ جو لوگ شورا کی طرف چلے گئے اب ان کے ساتھ تو ہمارا سلام کلام بھی ناجا حرام ہے۔ کہا یہ کون سا دین ہے، یہ کون سی شریعت ہے، یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا مذہب ہے؟ ہائے افسوس! اس لیے بزرگوں، آپس کے اندر کی نفرتوں کو ختم کرو، محبتیں پیدا کرو، ایک دوسرے سے محبت ہو، ایک دوسرے سے ہمدردی ہو، ایک دوسرے سے خیر خواہی ہو، اور بات کرو تو سچی اور پکی بات کرو، صحیح بات کرو، اپنی باتوں میں جھوٹ کو مت ملاؤ۔ اس لیے اللہ نے زبان دی ہے تو ہم اپنی زبان کو صحیح طریقے پر استعمال کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔